زمانہ قدیم سے خواتین اور فیشن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جدید طرز زندگی کو اگر 3 الفاظ میں بیان کرنا ہو تو وہ الفاظ فیشن، فیشن اور فیشن ہوں گے۔ اب دراصل فیشن ساز ادارے، میگزین، فلمیں اور کیٹ واک شوز ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کون سا لباس یا کس قسم کے جوتے پہننے ہیں اور ہمیں کس طرح رہنا سہنا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ بعض نوجوان خواتین پیروں اور ٹانگوں کی تکالیف میں کیوں مبتلا ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اونچی ایڑی کے سینڈلز پہنتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کے پنجوں کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ سینڈلز ان کی ریڑھ کی ہڈی، کمر اور ٹانگوں پر ناروا بوجھ بنتے ہیں۔ دبلی پتلی اور خوبصورت نظر آنے کی دوڑ میں اونچی ایڑی والی جوتیوں کے فیشن کی وجہ سے خواتین کے گھٹنے اور کمر سمیت جسم کے دیگر جوڑ خراب ہو رہے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق 68% خواتین اونچی ایڑی کی جوتیاں پہنتی ہیں، جو نہ صرف پیروں بلکہ پورے جسم کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ صرف 10% خواتین صحت کے نقطۂ نظر سے مناسب جوتیاں یا چپلیں پہنتی ہیں۔ سروے کے مطابق اونچی ایڑی پہننے والی 90% لڑکیاں گھٹنے، کمر، کولے، کندھے اور جوڑوں کے درد سے پریشان رہتی ہیں، جن میں 12 سے 18 سال کی لڑکیوں میں 20% اور 20 سے 39 سال کی عمر کی خواتین میں 40% تک نقصان ہوتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اونچی ایڑی کے بڑھتے رواج کی وجہ سے خواتین میں گھٹنے اور کمر کے علاوہ مختلف جوڑوں میں درد اور خرابیاں، رگوں میں کھچاؤ اور کمر کے آس پاس چربی جمنے کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ 12 سے 18 سال کی لڑکیاں بھی ان مسائل کا شکار ہو رہی ہیں اور سنگین معاملوں میں گھٹنے بدلنے جیسی سرجری کی نوبت آ رہی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ہڈیوں کے سرجنوں کے پاس گھٹنے، کمر اور دیگر جوڑوں کے مسائل کے علاج کے لیے آنے والے مریضوں میں کم عمر خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ اونچی ایڑی کے استعمال میں اضافہ ہے۔ ایسے کئی مریضوں میں گھٹنا تبدیل کرنے کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، لیکن کم عمر کی خواتین کے گھٹنے تبدیل کرنے کی سرجری کے معاملے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایسے گھٹنے زیادہ سے زیادہ 20 سال تک چلتے ہیں اور دوبارہ ایسے آپریشن کی نوبت آ جاتی ہے۔ 10 میں سے ایک خاتون ہفتہ میں کم از کم 3 دن اونچی ایڑی کی جوتیاں پہنتی ہے، اور ایک حالیہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ ان میں سے 1/3 خواتین اونچی ایڑی کی وجہ سے گر جاتی ہیں۔ اونچی ایڑی کی جوتیاں پہننے سے ایڑیاں اونچی ہو جاتی ہیں اور جسم کا جھکاؤ آگے کی طرف ہو جاتا ہے، جس سے پنجوں اور ایڑی پر زیادہ زور پڑتا ہے اور پنجوں اور ایڑی میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد پیٹھ درد، ایڑیوں میں درد، نسوں میں کھچاؤ، گھٹنوں میں درد اور فریکچر جیسی شکایتیں سامنے آتی ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر آپ 1 سے 1.5 انچ تک اونچی ایڑی کی جوتیاں پہنیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب ایڑی کی اونچائی 4 سے 5 انچ ہو تو یہ تکلیف کی وجہ بن جاتی ہے۔ اونچی ایڑی کی سینڈل پہننا بعض چھوٹے قد کی خواتین کی مجبوری ہوتی ہے۔ ایسی خواتین کو ایسی اونچی ایڑی کی فٹ ویئر پہننی چاہیے جن کا سول بھی اونچا ہو۔ اونچی ایڑی کے استعمال کی وجہ سے موچ یا اسپرین آف دا فٹ عام مسئلہ بن گیا ہے۔ اس مسئلہ سے 20 سے 35 سال تک کی خواتین زیادہ دوچار ہوتی ہیں۔ ابتدا میں اس میں پیروں میں سوجن نظر آتا ہے، لیکن 2 سال بعد مسلسل اونچی ایڑی پہننے کی وجہ سے پاؤں میں مسلسل درد، نسوں میں کھچاؤ، پیٹھ اور گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ فیشن انڈسٹری کی دلیل ہے کہ اونچی ایڑی کے سینڈل سے خاتون کا قد اونچا ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ سمارٹ اور پرکشش دکھائی دیتی ہے۔ فیشن انڈسٹری دراصل یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ایسی سینڈل پہن کر خاتون کے کولے زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے حسن کا زیادہ زور و شور کے ساتھ اشتہار دے رہی ہوتی ہے، جس کی قیمت اپنی صحت اور جسمانی خد و خال کی خرابی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ دراصل جسم کا توازن برقرار رکھنے کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ جسم عمودی حالت میں ہو اور اس کا سارا زور ایک مستحکم بنیاد یعنی پیر کے انگوٹھے سے لے کر ایڑی تک پر پڑ رہا ہو۔ لیکن اونچی ایڑی پہننے سے جسم کا سارا وزن پنجے کے اگلے حصے یعنی انگوٹھے کی نچلی گول ہڈی پر پڑتا ہے، اور یہ وزن طویل عرصے تک پڑتا رہے تو انگوٹھے کے جوڑ سوج جاتے ہیں یا پھر اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں، جس سے پنجہ بدنما ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کولے باہر کو نکلے رہنے سے کولے کی ہڈی مقررہ جگہ پر نہیں رہتی اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی باہر کی طرف خم آ جاتا ہے۔ مسلسل اونچی سینڈل پہننے والی خواتین کی اکثریت پیروں یا کمر کی سنگین تکالیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ اونچی ایڑی پہننے سے آپ کی پنڈلی کے پٹھے
اور پنڈلی کو خون پہنچانے والی بڑی رگ چھوٹی تو نہیں ہو گئی۔ خواتین ایک تجربہ کر سکتی ہیں۔ گھروں کے باہر بنے ڈہلوان کی سطح پر اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ اونچائی آپ کے سامنے ہو اور آپ کے قدم نچائی پر ہوں۔ اب محسوس کیجئے کہ آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہو سکتے ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کو آگے کی طرف جھک کر کھڑا ہونا پڑ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پنڈلی کے پٹھے اور پنڈلی کی بڑی رگ چھوٹی اور کمزور ہو گئی ہے۔